بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس غیر حاضری کے دوران پاکستانی سیاست میں بڑی گرما گرمی رہی، جس دوران سیاسی بازار میں خرید و فروخت کا ایک بڑا بازار گرم رہا، اور اسی دوران جو ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا حالات جس سمت اشارہ دے رہا تھا کہ تخت عمرانی زوال پذیر ہے، اور تخت جو ہے اپنی آخری سانسیں گننے میں مصروف ہے، لیکن وقتی طور پہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، اور ماضی کے حکمرانوں کی طرح نادیدہ قوتوں کے سامنے ڈھیر نہیں ہوئے، مقابلہ کیا، اور اسلام آباد میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے نادیدہ قوتوں کو اسی طریقے سے بین الاقوامی جن سازشوں کی طرف اشارہ کیا، ممکن ہے ان میں سچائی نہ بھی ہو، لیکن بہرحال کسی طریقے سے اپنے خلاف اٹھنے والی جو ہوا تھی اس ہوا کو کمزور کیا، اور اس ہوا کے بہاؤ کو روک کر وقتی طور پہ اپنے تخت کو دوام دینے میں عمران کامیاب ہوا۔ اس دوران شاید آپ نے خود دیکھا کہ جو اتحادی گروپس ہیں، جس میں سر فہرست قاف لیگ جو کہ اپوزیشن کے پاس جا کے تقریباً بیٹھ چکے تھے، اپوزیشن کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، انہیں اپنے وسیم اکرم پلس جو ہے اس کی قربانی دے کر، بزدار کی قربانی دے کر انہیں اپنے ساتھ ملایا، اور اگرچہ ایک بڑے کراؤڈ کے اندر اعلان کرنے کے باوجود کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اس کے باوجود بلیک میلنگ میں آنا پڑا، اور سودے بازی کرنی پڑی، اور اس سودے بازی کی نتیجے میں وزارت اعلیٰ پنجاب کی قربانی دینی پڑی، اور اس کے لیے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وقتی طور پہ قاف لیگ ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو دوسری بڑی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی تقریباً یہی خبریں ابھی آ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور ان کی بھی جتنے فرمائشات ہیں اور ان کی جتنے بھی شرائط ہیں، ان شرائط کو تسلیم کر کے سودے بازی طے ہو چکی ہے، اور وہ بھی عمران خان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور عدم اعتماد کے موقع پر جو ہے وہ بھی عمران خان کو ووٹ دینے پہ راضی ہو چکے ہیں۔ البتہ اس ضمن میں یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی جو سودے بازی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جس میں پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا جو ہے وہ عہدہ دیا جائے گا، اس کو لے کر پی ٹی آئی کے اپنے اندر کچھ افراد جو ہے شدید ناراض ہیں، اور وہ ممکن ہے پی ٹی آئی کو الوداع کہیں۔ تو یہ بہرحال اس طرح کے حالات موجود ہیں، لیکن وقتی طور پہ الظاہر جب تک عدم اعتماد کا ووٹ نہیں آتا تب تک کے لیے، اور اسی طریقے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے سے وقتی طور پہ اس خطرے کو ٹال دیا، اور کچھ عرصے کے لیے اپنے تخت کو بچانے میں عمران کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ان کی یہ جو کارنامہ ہے یہ اس لیے قابل ستائش ہے اور قابل تعریف ہے کہ جو عوامی حکمران ہیں، جسے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی عوام کی طرف سے منتخب ہونے کو لے کر عوام کی طاقت کو سامنے رکھ کر، اور عوام کی چونکہ عوام کی طرف سے منتخب ہو کے آئے ہیں، عوامی نمائندہ ہے، اس وجہ سے ایک ریزسٹنس کی جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، مقاومت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے، اس کا مظاہرہ حکمرانوں کو کرنا چاہیے۔ ماضی میں اس طرح کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا، اور حکمران جب انہیں ان کے تخت کو ہلا دیا جاتا تھا تو وہ ہل جاتے تھے، لیکن عمران نے پہلی مرتبہ، شاید اس میں جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہوگی کہ عمران جو تخت ہلانے والی طاقتیں ہیں ان کی تمام ہتھ کنڈوں سے آگاہ ہیں، اور چونکہ وہ پہلے ان کے ساتھ کھڑی تھیں تو ان کے جو بھی حکمت عملی ہے، عمران اس حکمت عملی کو جانتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے ان کے مد مقابل اپنی حکمت عملی تیار کی، اور انہوں نے
جو عوامی اجتماع کے ذریعے سے حکمرانوں کو ہلایا جاتا ہے، تو انہوں نے کیپٹل کے اندر اپنا ایک پریڈ گراؤنڈ میں اپنا بھی ایک بہت بڑا اجتماع کر کے ان کا راستہ روک دیا، اور وقتی طور پہ شاید اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ماضی کی جو پی ٹی آئی حکومت کو لانے میں جو الزامات ان کے اوپر عائد ہے، اور ان الزامات کی وجہ سے تقریباً باقی سبھی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں ان کے دلوں میں چونکہ ان کے لیے کافی تشویش ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس وقت ہم جو ہے کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے تو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ہمارے خلاف ایک جو ہے وہ شوشہ شروع ہو جائے گا، اور پھر بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت عمران کی جو گرتی جو حکومت تھی اس کو وقتی طور پہ کچھ ٹائم کے لیے موقع مل گیا ہے، اور کچھ ٹائم کے لیے ان کے جو ہے وہ کرسی کو ایک مہلت مل گئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں عدم اعتماد کے موقع پہ کیا ہوتی ہیں، اس کا جو ہے حقیقی جو اس کا نتیجہ ہے وہ تبھی سامنے آئے گا کہ کتنے افراد جو اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جن میں بڑی قربانی شاید سندھ کے اندر دینے جا رہی ہے. سننے میں یہ آیا ہے ذرائع کے مطابق کہ پی ٹی آئی حکومت اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنر جو ہے وہ گورنرشپ کا جو عہدہ ہے وہ تک دینے کو تیار ہیں. تو اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے جو کارکنان ہیں وہ اس کا کیا ری ایکشن دیتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بزدار کے جو حامی گروہ ہیں، بزدار کی قربانی دینے کی وجہ سے جو بزدار کے ساتھ گروہ ہیں، اسی طریقے سے بزدار کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے طاقتور اراکین ہیں، سیاستدان ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے. اور یہ جو 4 کو بچانے کے لیے وزارت اعلیٰ کی قربانی دی ہے، اس قربانی کے ری ایکشن کے اندر ان کے اپنی اراکین کی طرف سے کیا نتیجہ آتا ہے، اور ان میں سے کتنے افراد ایسے ممکنہ طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے افراد شاید بہت جلد پی ٹی آئی کے جھنڈے سے نکل کر، اور ذرائع کے مطابق بعض مضبوط ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے شدید ناراض اراکین نے نون لیگ کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا ہے، اس شرط کے اوپر کہ اگلے الیکشن کے اندر ان کو نون لیگ کے ٹکٹ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وقت جو ہے فیصلہ کرے گا کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. کم از کم اتنی بات ہم ضرور کریں گے کہ عمران خان نے ریزسٹنس کا فیصلہ کر کے اور ایک اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے تگ و دو کرنا اور یہ کوشش کرنا اور مقابلے میں کھڑا ہونا جو ہے یہ ایک قابل قدر ان کا قدم ہے. اور اس بنیاد پر بھی شاید آخری جو ہمارا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بازار کے اندر کیونکہ سارے کے سارے چور ہیں، جس طریقے سے عمران خان صادق و امین نہیں ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے جو اپوزیشن افراد ہیں وہ بھی صادق و امین نہیں ہیں. جس طریقے سے عمران دوسروں پر چوری کا الزام لگاتا ہے، پی ٹی آئی بھی چوری میں کسی سے کوئی کمتر نہیں ہے. اس بازار کے اندر سارے چور ہیں، سارے فراڈی ہیں. تو اس بنیاد پر ہمارے لیے اس وقت اگر پاکستان کی سلامتی کو دیکھا جائے، پاکستان کے مفاد کو دیکھا جائے تو شاید اس وقت عمران کی حکومت کا گرنا کوئی فائدہ مند نہیں تھا. اس بنیاد پر وقتی طور پہ اس جو عمران کا ریزسٹنس ہے وہ قابل قدر ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان